پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور کارکن نے پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر زہر اگلنے کا اعتراف کر لیا۔ بہاولپور کے ذوالقرنین کا ام حریم کے نام سے فیک اکاؤنٹ چلانے کا اعتراف۔ کارکن کا کہنا ہے کہ جھوٹے بیانیے سے متاثر ہونے پر پچھتاوا ہے۔ فوج کے شہداء کے بارے میں نفرت انگیز پروپیگنڈا اپنی جماعت کے کہنے پر کیا۔ قوم اور پاک فوج کے خلاف اپنی شر انگیزی پر معافی کا طلبگار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر ذوالقرنین بہاولپور ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور سوشل میڈیا پر ام حریم کے نام سے میں اپنا فیک اکاؤنٹ چلا رہا تھا۔ تو پچھلے 3-4 دن سے میں کافی زیادہ ڈسٹرب تھا، تو میں نے پہلے خود اپنا احتساب کیا، تو پھر میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ تو جب میں نے دوبارہ سوچا تو مجھے یہی خیال آیا کہ شاید میں سوشل میڈیا پر جو پاک فوج اور پاکستان کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف جو میں منفی پروپیگنڈا اپنے لیڈر کے کہنے پہ کرتا ہوں، شاید اس وجہ سے جو ہے وہ میں ڈسٹرب ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ پروپیگنڈا جو ہے اور اس طرح کی پوسٹ وغیرہ جو ہے یہ بند کریں اور بلکہ اپنے شہداء کو سپورٹ کریں۔ تو میں اپنے شہداء کے ورثاء، پاکستانی عوام اور پاک فوج ان سب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی کسی لیڈر کے بہکاوے میں آ کر پاک فوج اور پاکستان کے شہداء کے خلاف کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں۔ تھینک یو۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ماتحت عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار دے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار دے کر شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ماتحت عدالتوں کے فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلے کالعدم قرار دے کر شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہاشم ڈوگر صاحب، میرا خیال تھا کہ آپ وزیر ہیں مگر آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے۔ جس گھر میں 15 سال پہلے رہتا تھا وہاں پولیس بھیج کر کسی راہگیر کو ہراساں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حال ہے آپ کا، خاک وزارت چلانی ہے آپ نے۔ ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں اتنا آگے نہ جائیں۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے عطا اللہ تارڑ کی جانب سے۔ پولیس افسران کی بہترین کارکردگی اور دلیری۔ ملک بھر کے 85 پولیس افسران کا نام QPM اور PPM پولیس میڈلز کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے۔ سندھ پولیس کے افسران DIG ساؤتھ شرجیل کھرل اور SSP ایسٹ رحیم شیرازی کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس افسران کی بہترین کارکردگی اور دلیری کی وجہ سے ملک بھر کے 85 پولیس افسران کا نام QPM اور PPM پولیس میڈلز کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے قائد اعظم میڈل کے لیے پولیس افسران کی فہرست مرتب کر لی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے 20 افسران اور اہلکاروں کو قائد اعظم میڈلز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزارت داخلہ نے قائد اعظم میڈل کے لیے پولیس افسران کی فہرست مرتب کر لی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے 20 افسران اور اہلکاروں کو قائد اعظم میڈل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور خبر ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر سزاؤں میں کمی آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت کی گئی ہے۔ جیلوں میں مقیم قیدیوں کی سزاؤں میں 5ویں حصے کی کمی کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر سزاؤں میں کمی آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت کی گئی ہے۔
सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का अहम बयान सामने आया है। कहते हैं इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदा करके अपने बैरूनी साजिश के बयानिए को दफन कर दिया। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं तो दूसरी जानिब KPK के अवाम के पैसे खर्च करके अमरीका की मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुनाफिकत का आलमी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। इमरान खान ने PTI को एक माफिया की सूरत दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ये अहम बयान दिया गया है। अपने बयान में वो कहते हैं कि इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदा करके अपने बैरूनी साजिश के बयानिए को दफन कर दिया। मजीद कहा कि एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं तो दूसरी ही जानिब KPK के अवाम के पैसे खर्च करके अमरीका की मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। अपने बयान में कहा कि इमरान खान मुनाफिकत का आलमी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। इमरान खान ने PTI को एक माफिया की सूरत दे दी है। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदा करके अपने बैरूनी साजिश के बयानिए को दफन कर दिया। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं तो दूसरी जानिब KPK के अवाम के पैसे खर्च करके अमरीका की मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान मुनाफिकत का आलमी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक माफिया की सूरत दे दी है। शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान का अमरीकी मुखालिफ बयानिया दफन हो चुका है। मजीद कहा कि एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब KPK के अवाम के पैसे खर्च करके अमरीका की मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदा करके बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को अमरीका के खिलाफ उकसा रहे हैं तो दूसरी जानिब KPK के अवाम के पैसे खर्च करके अमरीका की मिन्नत समाजत के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान मुनाफिकत का आलमी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। इमरान खान ने PTI को माफिया की सूरत दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अपना बेटा इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में पेश है। अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी के बेटे का किरदार काबिल मुज़म्मत है। लाहौर में PTI हुकूमत की जानिब से कौमी परचम उतार कर PTI के परचम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान और PTI साजिशों से बाज आ जाए वरना अवाम उनका वो हशर करेगी कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का परचम उतारने वालों ने 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदा करके बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। उनका कहना है कि इमरान खान मुनाफिकत का आलमी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। इमरान खान ने PTI को माफिया की सूरत दे दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अपना बेटा इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में पेश है जो कि काबिल मुज़म्मत है। जबकि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कौमी परचम उतार कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लगाए जा रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साजिशों से बाज आ जाएं वरना अवाम उनका वो हश्र करेगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पाकिस्तान का परचम उतारने वालों ने 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पर वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उकसाए कि वो अपना डिसिप्लिन तोड़कर अपने इदारे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उसका 2 दिन का रिमांड हो। ऐसा नहीं, बराबर हो। ऐसा निजाम ना हो जिसमें नवाज शरीफ साहब को तो यह कहा जाए कि आप अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, आपने नहीं ली, हम मानते हैं नहीं ली, मगर ले सकते थे कितनी? 10,000 दरम। 10,000 दरम ले सकते थे, नहीं ली। $3,000, 10,000 दरम।
اس وجہ سے آپ اب صادق اور امین نہیں رہے، آپ تاحیات نااہل ہو گئے ہیں، نہ پاکستان میں سیاست کر سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، نہ پارٹی کے سربراہ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی پہ یہ الزام ہو کہ اس نے ملک ریاض صاحب سے 450 کنال زمین لینے کے بعد انہیں $250 ملین کا فائدہ یا تحفہ دیا ہے، عارف نقوی صاحب ان سے 3 ملین پاؤنڈ لینے کے بعد ان کو 250 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے، یعنی ہند سے مزیدار ہیں کہ ایک سے 450 کنال زمین میں $250 ملین کا فائدہ دے دیا، اور ایک سے 3 ملین پاؤنڈ میں 250 ارب روپے کا فائدہ دے دیا۔ کوئی 250 کی تکرار چل رہی ہے، مگر ایسا نظام نہ ہو، کوئی ایسا نظام نہ ہو جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو 90 دن تک، 9 مہینے تک معافی چاہتا ہوں، موت کی کال کوٹری میں رکھا جائے، اور رانا ثناء اللہ پہ 20-22 کلو ہیروئن ڈال کے ان کا بستر بھی نکال دیا جائے اور کیڑے چھوڑ دیے جائیں، لیکن آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ فورن فنڈنگ آپ نے کیوں لی ہے، صرف پوچھا نہ جائے۔ انکوائری کی سٹیج پہ ہے نا، انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہ لوگ جو تھے یہ انکوائری کی سٹیج پہ اریسٹ ہوئے، مریم صاحبہ انکوائری کی سٹیج کے اوپر 45 دن کا ریمانڈ لے کر پھر جیل گئیں، شاہد خاقان عباسی صاحب 90 دن تک حراست میں رہے انکوائری کی سٹیج پہ، آپ سے پوچھا نہ جائے، ان کو موت کی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے، آپ کو ٹریزن میں 2 دن کے بعد چھوڑ دیا جائے، ریمانڈ ختم کر دیا جائے، انہیں 45 دن اس عورت کو بند کیا جائے ریمانڈ پہ، کیونکہ آپ کی فونٹ کی انکوائری مکمل نہیں ہوئی، 2 دن میں بغاوت پہ اکسانے کی انکوائری ہو گئی، مگر 45 دن میں آپ کے وکیل نے فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا، جو تھا ہم مانتے ہیں، مگر کیونکہ مائکروسافٹ میں نہیں تھا یہ انکوائری مکمل نہیں ہو سکی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں اللیگل یا حرام پاکستان میں کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں پی ٹی آئی کا مقدمہ بڑھانے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ؟ آپ کو اس فرم کا نام معلوم ہے؟ اس کا نام ہے فینٹن گروپ، FANTON۔ فینٹن گروپ کو ہائر کیا ہے امریکہ میں، وہ ملک جس کے متعلق ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کا مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کا آئین سبورٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو دھمکایا، پاکستان کی حکومت الٹائی۔ یہ سب لوگ، یعنی ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ، سب ایجنٹ ہیں ہم کس کے؟ امریکہ کے۔ اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں لابنگ؟ پی ٹی آئی نے، کسی نے اور نہیں کی، پی ٹی آئی نے کی۔ فینٹن گروپ نام یاد کر لیں، FANTON۔ اس کے مالک کون ہیں؟ جن کو ہائر کیا گیا ہے، جو پاکستان کا نہیں پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑیں گے، وہاں پہ جائیں گے۔ لابسٹ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ اداریے لکھوائے گا پی ٹی آئی کے حق میں، وہاں پہ کانگریس مین سے ملے گا، وہاں پہ سینیٹر سے ملے گا، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں جائے گا اور پی ٹی آئی کا مقدمہ پیش کرے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ ڈیوڈ فینٹن۔ یہ تمام جو پڑھے لکھے بچے ہیں، اسی وقت گوگل پہ جائیں، اسی وقت، اور لکھیں ڈیوڈ DAVID فینٹن، FANTON۔ اس کے آگے کیا لکھیں؟ اس کے آگے لکھیں نو نیوکس، NO، نو، ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، نو نیوکس، NUKES۔ یہ شخص بانی ہے اس تحریک کا جس میں کہا گیا کہ تمام ممالک جن کے پاس نیوکلیئر ایٹمی توانائی ہے، طاقت ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ان سے لیے جائیں۔ یعنی ایک شخص جو بانی ہے، جو کہتا ہے اور 1980 کی دہائی سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے پاس
ان کے علاوہ جو مقدم ہے، اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تو اس کو پاک کیا جائے، پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے، پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کیا جائے. اس نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، اس کے تمام پورا لکھا ہوا ہے. اس نے کانسرٹ کیا نو نیوک کے نام سے، پورا ایک پروگرام چلایا، پوری ایک تحریک چلائی جس کا بانی ہے. اس کو کس نے ہائر کیا ہے؟ فاؤنڈر آف نو نیوک تحریک کو کس نے ہائر کیا ہے؟ پی ٹی آئی امریکہ نے. اور ہائر کس چیز کے لیے کیا ہے؟ کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ کانگریس کے سامنے، سینٹ کے سامنے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا جائے. اور کیا مقدمہ رکھا جائے؟ کون وہ مقدمہ لے کر جائے گا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے پاک کیا جائے؟ اور غدار کون ہے؟ ہم ہیں غدار، اور یہ ہیں وفادار. بہت اچھے بھائی، ہم تو آپ کو اس پہ بھی غدار نہیں کہتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں جواب دیں. یہ جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ غدار ہیں، ہم تو کہتے ہیں جواب دیں. آپ خان صاحب، آپ نے کہا ایک سائفر لہرا کے جو آپ نے کسی کو دکھایا نہیں. آئی ایس پی آر نے کیا کہا؟ کہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کیا کہا؟ کوئی سازش نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو پامال کر کے حکومتیں الٹا رہے ہیں. کون الٹا رہا ہے؟ امریکہ. یہ آپ نے کہا. اور آپ نے امریکہ میں جس کے متعلق آپ روز ہرزہ سرائی کرتے ہیں، روز کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں کہ ہمیں غلام کرنا چاہتا ہے، روز کہتے ہیں آپ. اگرچہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ثالثی چھوڑ آئے تھے کشمیر کی، یہ یاد رہے. کوئی نہ بھولے کہ امریکی صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کرنے والا امریکی یہاں سے اپنی قومی سلامتی ایڈوائزر جو ہے اس کو وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ ہمارا پرائم منسٹر، وزیر اعظم میں صدر امریکہ کا فون ہی نہیں کرتا. امریکہ کے صدر کا فون کرنے والا ان کی سرزمین پہ جا کر گڑ گڑانے والا کہ خدارا ہمیں ٹیلی فون کر لیں، وہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پھر وہاں پہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک لابنگ فرم ہائر کرتا ہے جس کا نام ہے فینٹن گروپ، جس کا مالک ہے ڈیوڈ فینٹن، جو بانی ہے نو نیوکلیئر کی تحریک کا دنیا میں. شاباش ہے بھائی. کیا جا کے مقدمہ وہاں پہ رکھنے والے ہیں آپ؟ آج 14 اگست کی شام کو ذرا عوام کو بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ کیا مقدمہ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا چلا ہے اب کہ فورن فنڈنگ کیوں حرام ہے، کیوں اللیگل ہے. ارے بھائی کوئی تو پوچھے گا نا، کیونکہ آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں. آپ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے تحقیق کرنے والے ادارے، ہماری انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے، آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے انکوائری نہ کریں. کیا انکوائری نہ کریں؟ یہ مت پوچھیں کہ وہ کون شخص ہے جس نے پی ٹی آئی کے بہاف پہ، پی ٹی آئی امریکہ کے بہاف پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے. کیوں نہ پوچھے یہ ملک؟ جواب تو دینا. آج شام کو آپ آئیں گے، خطاب فرمائیں گے تو بتائیے کہ نو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا بانی آپ کا کیوں لابسٹ ہے امریکہ میں؟ ہر ملک کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. کوئی ایسا لابسٹ کیوں نہیں ہے آپ کا؟ ایسا لابسٹ کیوں ہے جو کہتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی لے لو پاکستان سے؟ وہ کیوں ہے آپ کا لابسٹ؟ آج 14 اگست کی شام کو بتائیں گے نا آپ. آپ اصل میں 2 ملک چاہتے ہیں. ایک ملک آپ کا
اور آپ کے 2 رائزنگ سٹارز کا، ملک ریاض صاحب اور عارف نقوی صاحب کا، اور آپ کے دیگر کچھ چند ہواری جو نیک ہیں، جو ریاست مدینہ کے دائی ہیں، جو اس ملک میں ایک نظام چاہتے ہیں، ایک ملک ہے ان کا اور باقی سب کا، باقی یہ تمام لوگ، ہم آپ دیکھنے والے سننے والے، ان کا ملک چاہتے آپ یہ ہیں کہ رات کی تاریکی میں دوبارہ سے عدالتیں کھلیں اور وہ مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی والا فیصلہ، ملک میں جمہوریت کو پامال کیا جائے وہ والا فیصلہ، آئی پلے اور نو پلے والا فیصلہ، یعنی میں نہیں کھیلوں گا تو وکٹ اکھاڑ دوں گا، پچ برباد کر دوں گا، وہ والا فیصلہ، مولوی تمیز الدین والا فیصلہ، وہ کسی طریقے سے دوبارہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی والا فیصلہ دوبارہ ہو۔ آپ کے دشمن جنہیں آپ مشرک کہتے ہیں، جنہیں آپ کافر کہتے ہیں، ہر اس شخص کو جو آپ کو اپوز کرتا ہے، آپ اسلامی حوالوں سے اس کو کافر اور مشرک کہتے ہیں، ان سب کو پھانسی پہ ٹانگ دیا جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ظفر علی شاہ والا فیصلہ دوبارہ ہو۔ اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی دباؤ کے ذریعے پی سی او کریٹ کیا جائے اور تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری فوج ہو، سب آپ کے تابع ہو، اور جو آپ کے تابع نہیں وہ فوج ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف آپ میوٹنی کے لیے کھڑا کر دیں۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے توشہ خانے کے کیوں تحفے لیے، تو آپ بولیں کہ چیف نے بھی لیے۔ ارے بھائی، چوری نہیں کی تو تلاشی دے دینا یار، آپ تو صاف چلے، شفاف چلے تھے، چوری نہیں کی تو تلاشی دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آج بہت بڑا دن ہے، 75 سال کا پاکستان ہونے والا ہے، تو تلاشی دے دینا۔ آپ خود ریاست مدینہ کہتے ہیں، تو پھر جو باقی سب پہ جو $500 باہر بھیجتا ہے، جب اس کو جا کے ہمارے ادارے پکڑ لیتے ہیں، جب کوئی کتاب چھاپتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لکھا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہوگی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کیوں انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہتے؟ اور انویسٹیگیٹ تو بات کی بات، اور ہم تو آپ کو انکوائر کر رہے ہیں۔ اور بھائی، جس محسن صاحب کو آپ نے آئی جی بلوچستان لگایا، آئی جی بلوچستان آپ نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا، یعنی وہ کے لیے کچھ کام کیے ہیں، وہ بھی آپ کا ایک فنڈامنٹل کام ہے، لیکن اس ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے، بہتری کے لیے سب کا ایک چارٹر اکٹھا ہو کے بنانے کا جو عزم کیا ہے، سب جماعتوں کو، سب سٹیک ہولڈر کو اس پہ اکٹھا کرنے کا ایک عزم کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان بنائیں گے۔ آج اگر کھڑے ہو کے پیچھے سفر دیکھتے ہیں تو سفر بہت خوشگوار نہیں ہے، اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ آج اتاروں کا دن نہیں ہے گرنے کا، یوں تو ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب دزیدہ سحر ہے انتظار وہ جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ وہ سحر بہرحال ہونی ہے، انشاءاللہ ہونی ہے، اور اس سحر کے لیے ہم سب کوشاں ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں۔ اور وہ سحر ہے کہ اس ملک کے ہر فرد کو، ہر بچے، ہر بچی، ہر مرد و زن کو یہ ریاست ماں جیسی ملے، یہ تحفظ والی ریاست ملے، یہ ان کی زندگیوں کو، ان کے روزگار کو، ان کے وقار کو، ان کو مکمل طور پہ تحفظ فراہم کرے۔ یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ آج ہم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کو مہذب اقوام کہتے ہیں، پاکستانیوں یہ ہم سب کا میسج ہے، ہم سب کے لیے چیلنج ہے۔ آج دنیا میں ہمارا مذہب بھی اور پاکستان سارے مذاہب کا ملک ہے، ہمارا ملک کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی، ہم نے دنیا میں مہذب ملک بننے کا بہترین ایجنڈا دیا ہوا ہے ہمارے آبا نے۔ اس ایجنڈے کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ملک کو عظیم بنانا ہے، بنائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ میں پھر ایک دفعہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر کو، آپ کی پوری تنظیم کو، آپ کے الیکٹڈ باڈی، آپ کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پورے پاکستان کو
प्लैटिनम जुबली की तकरीबात पे मुबारकबाद हूँ। पाकिस्तान